السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا اللہ عز وجل فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم ناظرین، اللہ خالق کائنات نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی قوموں پر لکھے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ معزز ناظرین، ہم رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کہیں ہمارا کوئی روزہ رہ نہ جائے۔ اسی طرح ہمیں نفلی روزوں کی بھی پابندی کرنی چاہیے، نفلی روزوں کو بھی پابندی سے تھامنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ محرم کے روزے اور رمضان کریم کے روزوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت دے کر کوشش سے رکھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد اگر سب سے فضیلت والے کوئی روزے ہیں، نفلی روزے ہیں، تو وہ محرم کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اسی دن، اسی مہینے یوم عاشوراء کے دن کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کس لیے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اس دن اللہ خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، بنی اسرائیل والوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ ہم اس دن کی تعظیم میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ پر تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں، وہ میرے زیادہ نزدیک ہیں، وہ میرے زیادہ قریب ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود بھی رکھا، اور ساتھ فرمایا، جامعہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، ساتھ فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت اختیار نہ ہو۔ اسی طرح ابو موسیٰ والی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہودی اس دن کو عید شمار کیا کرتے تھے، وہ اپنی عورتوں کو زیور پہناتے، زیب و زینت کا سامان پہناتے اور اس دن کو عید کا دن شمار کرتے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزے کا حکم دیا، ساتھ روزہ بھی رکھتے اور عید کا دن بھی شمار کرتے، عید کی طرح دن کو مناتے۔ تو صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حکم دیا، خود بھی روزہ رکھا۔ مقصد یہ تھا کہ محمدی شریعت کے اندر، شریعت مصطفیٰ کے اندر عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا۔
تو اس لیے ان کی مخالفت کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم بھی دیا، اور ساتھ فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا سال آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آپ 9 کا روزہ نہ رکھ سکے۔ تو اس لیے ہمیں 9 کے ساتھ 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی سنت ہے۔ سنت کی 3 اقسام ہے، قولی، فعلی، تقریری۔ ایک وہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قول کے طور پہ کہا، دوسری وہ جس پر عمل کر کے دکھایا، اور تیسری وہ جس کو صحابہ کرام کو کرتے دیکھا اور ان کو اس پہ قائم رہنے دیا، روکا نہیں۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن اگلے سال محرم آنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے، تو ہمیں اب 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی سنت ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں یوم عاشوراء کے دن کا روزہ اور ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما توفیقی الا باللہ۔